تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ان کے کرتوت بتائیں یہ سارے ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہمارے اپنے ملک کس طرح جنگیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کس طرح ہمارے شیعوں نے جی دروازے کھول دیے بغداد کے، ابن لکمی نے وہ آگے چڑھ کے پھر انہوں نے جب قتل کیا نا تتاریوں نے، نہ انہوں نے کوئی شیعہ ہی چھوڑا نہ انہوں نے کوئی سنی چھوڑا، ان کے نزدیک تو سارے مسلمان ہی تھے۔ جب حملہ کرنا نا انڈیا نے تو نہ وہابی یہاں پہ رہنے ہیں، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ شیعہ، نہ کوئی اور، سب مار دینے کا، ان کے سامنے جو پاکستانی آیا اڑا دینا انہوں نے آپ کی کوئی بات سننی ہے؟ ان کے نزدیک آپ کا یہی جرم کافی ہے کہ آپ سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اتنا ہی جرم کافی۔ باقی اگلے اماموں کو آپ مانتے یہ نہیں مانتے، ان اماموں نے ان کا بگاڑا کیا ہے مجھے بتا دینا، ان کا کیا ہے؟ کچھ کیا ہے ان کا؟ کچھ بھی نہیں۔ جو بگڑا کفر کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بگڑا، جو کچھ بربادی آئی کفر کے اوپر، ان کی نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہماری مسلمان ہو رہی ہیں، ان کو جو غصہ آ رہا ہے وہ حضور پر ہی آنا ہے۔ اس لیے مجھے بتائیں کبھی انہوں نے غوث اعظم کا کوئی بنایا ہو خاکہ، کبھی انہوں نے بنایا ہو امام ابو حنیفہ کا خاکہ، کوئی امام محمد بن عبد الوہاب کا خاکہ بنایا ہو، کوئی اس کے شیعوں کے امام کا خمینی کا کوئی خاکہ بنایا ہو اور اس کی تصدیق کی ہو، ہے جی کوئی دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت کا وہاں پر قاسم نوتوی کا خاکہ یا اعلیٰ حضرت کی تصویر بگاڑی، ان کو کیا ہے ان سے؟ ان کو مولوی یہ اس طرح ہی ہوتے۔ جب بنانے محمد رسول اللہ کے خاکے بناؤ، جب ہسٹری خلاف لکھنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری خلاف کرنی۔ مستشرقین اور اینٹیلسٹ بٹھا دیے انہوں نے کہا جاؤ پڑھنا ہے، پڑھ کے حضور کی سیرت میں سے دیکھو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے کمزور ہے، وہی سے ہٹ کر دو اور اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ کسی اور کا آج تک بتایا انہوں نے؟ نو، ہسٹری اس کی خراب کریں گے جس آدمی نے ان کا کچھ بگاڑا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اورنگزیب بادشاہ ہمارا، اس نے ان کا تیا پانچا کیا، اس لیے اورنگزیب خراب۔ قائد اعظم نے جو رگڑا ان کو لگانا تھا خوب لگایا، آج تک قائد اعظم آپ کی قوم کے ذہن میں الٹا خیال ہے جی۔ امام حسین نے جو ان کو جلاد، اس کے خلاف آپ جب کہ محمود غزنوی نے کچھ کیا اس کے خلاف، وہ لٹیرا تھا، وہ یہ تھا۔ جب جس کو برا کہیں گے نا سمجھ لیں اس نے اس کا کچھ بگاڑا ہی ہوا ہے، جس کو اچھا ہی کہتے جائیں گے نا سمجھ لیں وہ بادشاہ سلامت ان کا بالکل ان کے معیار کے مطابق مشرک، جاہل اور بالکل گوار اور دین سے عاری تھا، اس لیے یہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے ہیں۔ اور شاہ جہاں نے جی تاج محل بنایا ہے، وہ ہماری جو جودہ تھا اس کا بیٹا تھا، ہے دیکھو نواسا ہے کہتے ہیں ہم ہندوؤں کا، اس لیے شاہ جہاں کا تاج محل ہی ہم نے گرانا۔ کیسے دماغ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ تاج محل کو جتنا مرضی اچھا سمجھتے رہے، 100 لعنت ایسے تاج محل پر، کیا کرنا یہ تھا؟ بت خانہ ہے وہ، ایک عورت کی جو قبر کے اوپر مقبرہ بنایا ہوا ہے، جیسے اور پیروں کے مزار بنے جیسے یہ مزار بنا ہے۔ مسلمان بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ ہمارا کوئی دور بڑا اچھا، یہ اچھا دور، بدترین اور گندا ترین دور تھا مسلمانوں کا جب یہ تاج محل بننے شروع ہوئے۔ نہ مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی بنی جس میں خدا کا دین پڑھایا جاتا، نہ مسلمانوں کو اسپتال بنائے، آوارہ بادشاہ کا ذہن جس طرف چل گیا، نہ اس کے ساتھ کوئی مسجد بنائی، نہ کچھ اور، نہ مدرسہ، اس طرح کی چیزیں باقی رہ گئی۔ آپ اس پہ فخر کرتے رہیں، اللہ اس پہ 100 نفرین اور لعنت بھیجتا ہے کہ خدا کو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے بھی قومیں مٹا دی، اب بھی تمہیں مٹا دے گا۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی یہ ان کی کفار کی نئی بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، ہماری باتیں ہو رہی ہیں، ہماری باتیں ہو رہی ہیں۔ مخاطب جب اس زمانے میں ہوا تو ہم سے ہوا کہ تمہاری بات کی نسلیں یہ کرتوت کریں گے اور تم بھی کہیں یہ کرنے نہ لگ جانا، ورنہ خدا اپنے عذاب میں بھی کمی نہیں کرے گا اور تم لوگوں کے باعث سے مدد بھی کوئی نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے مامون اور محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی کوتاہیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔